اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي الْيَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں، تم فرماؤ کہ اللہ اور جو کتاب تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے وہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کے حقوق ادا کرو۔ وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا مقرر کیا ہوا میراث کا حصہ نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنے پر بے رغبتی کرتے ہو۔ حکم یہ دیتا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، اور کمزور بچوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ ان کے حقوق ادا کرو اور ان یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ مانگتے ہیں۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگ عورت اور چھوٹے بچوں کو میت کے مال کا وارث قرار نہیں دیتے تھے۔ جب آیت میراث نازل ہوئی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اور چھوٹے بچے وارث ہوں گے؟ تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس آیت سے جواب دیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ یتیموں کے اولیاء کا دستور یہ تھا کہ اگر یتیم لڑکی صاحب مال و جمال ہوتی تو اسے تھوڑی مہر پر نکاح کر لیتے، اور حسن و مال نہ رکھتی تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر حسن صورت نہ رکھتی اور ہوتی مالدار تو اس سے نکاح نہ کرتے، اور اس اندیشے سے دوسرے کے نکاح میں بھی نہ دیتے کہ وہ مال میں حصہ دار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیتیں نازل فرما کر انہیں ان عادتوں سے منع فرمایا۔ قرآن پاک میں یتیموں، بیواؤں اور معاشرے کے کمزور و محروم افراد کے لیے بہت زیادہ ہدایت دی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں، بیواؤں، عورتوں، کمزوروں اور محروم لوگوں کو ان کے حقوق دلانا اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کرنا اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہے۔ اس ضمن میں چند احادیث ہم یہاں پر عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے؟ تو اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ ارشاد فرمایا، تیرے پاس کوئی یتیم آئے تو اس کے سر پر ہاتھ پھیر دے اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلا، تیرا دل نرم ہو جائے گا اور تیری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، وہ رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور صبح شام اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی تلوار سوتنے والے کی طرح ہے، اور وہ جنت میں 2 بھائیوں کی طرح ہوں گے، جیسا کہ یہ 2 بہنیں ہیں، اور اپنی انگشت شہادت کی درمیانی انگلی کو ملا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا۔
اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیرہ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے اور دل کو لالچ کے قریب کر دیا گیا ہے، اور اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی کا اندیشہ ہو۔ قرآن نے گھریلو زندگی اور معاشرتی برائیوں کی اصلاح پر بہت زور دیا ہے، اس لیے جو گناہ معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں اور جو چیزیں خاندانی نظام میں بگاڑ کا سبب بنتی ہیں اور خرابیوں کو جنم دیتی ہیں، ان کے قرآن میں بار بار اصلاح فرمائی گئی ہے۔ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کہ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو، زیادتی تو اس طرح کے شوہر اس سے علیحدہ رہے، کھانے پہننے کو نہ دے یا اس میں کمی کرے یا مارے یا بد زبانی کرے، اور اعراض یعنی منہ پھیرنا، یہ بیوی سے محبت نہ رکھے، بول چال ترک کرے یا کم کر دے، تو ان پر کوئی حرج نہیں کہ آپس میں افہام و تفہیم سے صلح کر لیں، جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عورت شوہر سے اپنے مطالبات کچھ کم کر دے اور اپنے کچھ حقوق کا بوجھ کم کر دیں، اور شوہر یوں کرے کہ باوجود رغبت کم ہونے کے اس بیوی سے اچھا برتاؤ بتکلف کرے۔ یہ نہیں کہ عورت ہی کو قربانی کا بکرا بنایا جائے۔ مرد عورت کا یوں آپس میں صلح کر لینا زیادتی کرنی اور جدائی ہو جانے دونوں سے بہتر ہے، کیونکہ طلاق اگرچہ بعض صورتوں میں جائز ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت ناپسندیدہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند چیز طلاق ہے۔ میاں بیوی کے اعتبار سے بھی اور اس سے ہٹ کر بھی معاملہ یہ ہے کہ دل لالچ کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنی راحت اور آسائش چاہتا ہے اور اپنے اوپر کچھ مشقت گوارا کر کے دوسرے کی آسائش کو ترجیح نہیں دیتا۔ لہذا جو شخص دوسرے کی راحت کو مقدم رکھتا ہے اور خود کو تکلیف اٹھا کر دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے وہ بہت باہمت، اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں قرآن مجید وہ باہمت ہے۔ اسی طرح چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اپنی جانوں پر ان کی ترجیح دیتے ہیں، اور اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، لَا تُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک ضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے مال تمہاری جانوں میں، اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور بچتے رہو تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یعنی اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائیں گی،
اے سننے والے، برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی، ایسا ہو جائے جیسا کہ گہرا دوست۔ اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علی وقال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے قطع تعلق کرے تو اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تو اس سے درگزر کرو۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو۔ یہاں بطور خاص عورتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ اے مردو، اگر تم نیکی اور خوف خدا اختیار کرو اور نامرغوب ہونے کے باوجود اپنی موجودہ عورتوں پر صبر کرو اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں ایذا و رنج دینے سے اور جھگڑا پیدا کرنے والی باتوں سے بچتے رہو اور ان کے ساتھ زندگی گزارنے میں نیک سلوک کرو، اور یہ جانتے رہو کہ وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، اور یہ جان کر حسن سلوک کرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا۔ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ تم کتنی ہی اس کی حفظ کرو، تو یہ نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی ہوئی چھوڑ دو۔ اگر تم نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، یعنی اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو یہ تمہاری قدرت میں نہیں کہ ہر چیز میں تم انہیں برابر رکھو اور کسی چیز میں ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو، نہ میلان و محبت میں اور نہ خواہش و رغبت میں اور نہ نظر توجہ میں۔ تم کوشش کر کے یہ تو کر نہیں سکتے، لیکن اگر اتنا تمہاری قدرت میں نہیں، اور اس وجہ سے ان تمام پابندیوں کا بوجھ تمہارے اوپر نہیں رکھا گیا، اور قلبی محبت اور طبعی میلان جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے، اس میں برابری کرنے کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا، تو یہ تو نہ کرو کہ ایک ہی بیوی کی طرف پورے جھک جاؤ اور دوسری بیوی کے لازمی حقوق بھی ادا نہ کرو، بلکہ تم پر لازم ہے کہ جہاں تک تمہیں قدرت اور اختیار ہے وہاں تک یکساں برتاؤ کرو۔ محبت اختیاری شے نہیں تو بات چیت، حسن اخلاق، کھانے پہننے، پاس رکھنے اور ایسے امور جن میں برابری کرنا اختیار میں ہے، ان امور میں دونوں کے ساتھ ضرور یکساں سلوک کرو۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اگر وہ میاں بیوی دونوں جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یعنی اگر میاں بیوی میں صلح نہ ہو سکے اور طلاق واقع ہو جائے تو دونوں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے۔ اللہ کریم عورت کو اچھا خاوند اور مرد کو اچھی بیوی عطا فرما دے گا اور وسعت بھی بخشے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نہ عورت بالکل مرد کی محتاج ہے اور نہ مرد بالکل عورت کا حاجت مند ہے، سب رب تبارک و تعالی کی حاجت مند ہے، ایک دوسرے کے بغیر کام چل سکتا ہے۔ عام طور پر طلاق کے بعد عورت اور اس کے گھر والے بہت غم زدہ ہوتے ہیں، ایسے موقع پر اگر یہ آیت مبارکہ بار بار پڑھی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل کو تسکین ملے گی اور اللہ تبارک و تعالی مناسب حل بھی عطا فرما دے گا۔ اس میں شوہر کو بھی ہدایت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیویوں کے مالک و مختار نہ سمجھے اور نہ یہ سمجھے کہ اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو اب کائنات میں کوئی ان عورتوں کا سہارا نہیں رہے گا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو سہارا دے گا۔ اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس بندے کو کوئی مصیبت پہنچے اور یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے مصیبت پر ثواب عطا فرمائے گا
اور اس سے بہتر چیز اسے عطا کرے گا۔ فرماتی ہیں جب میرے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان سے بہترین شوہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ یعنی اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر نہ مانو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ اس پر قادر ہے۔ ان یشاء یذہبکم ایھا الناس، اے لوگو اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کائنات سے غنی ہے، ساری کائنات اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو جاتا، اور ساری دنیا اس کی نافرمان ہو جائے تو اس کے شان میں کوئی کمی نہیں آتی۔ وہ غنی بے پرواہ ہے، وہ چاہے تو سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے، تمہیں موت دے کر دوسری قوم کو یہاں آباد کر دے، جیسے فرعون کے ملک کا دوسروں کو مالک بنا دیا۔ اس کی شان بلند ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا، اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے کہ جسے میں غنی کر دوں، لہذا تم مانگو میں تمہیں روزی دوں گا، اور تم سب مجرم ہو سوائے اس کے کہ جس کو میں سلامت رکھوں۔ تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشش دینے پر قادر ہوں پھر مجھ سے معافی مانگے تو میں اسے بخش دوں گا، اور پرواہ بھی نہ کروں گا۔ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردے تر و خشک سب میرے بندوں میں سے سب سے نیک بندے کے دل پر ہو جائیں، یعنی سارے انسان اس نیک آدمی کی طرح ہو جائیں، تو یہ ان کی نیکی میرے ملک میں مچھر کے برابر اضافہ نہ کرے گی۔ اور اگر تمہارے اگلے یا پچھلے زندہ اور مردے تر و خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین آدمی کے دل کے مطابق ہو جائے تو ان کے جرم میرے ملک میں سے مچھر کے برابر کم نہ کریں گے۔ اور اگر تمہارے پچھلے زندہ مردے تر و خشک ایک میدان میں جمع ہو اور پھر تم میں سے ہر شخص اپنی انتہائی تمنا و آرزو مجھ سے مانگے پھر میں ہر مانگنے والے کو دے دوں تو یہ میرے ملک کے مقابل ایسے ہی کم ہوگا جیسے تم میں سے کوئی دریا پر گزرے اور اس میں سوئی ڈبوئے پھر اسے اٹھائے، یعنی کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ میں عطا کرنے والا ہوں، بہت دینے والا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میری عطا کے لیے صرف میرا فرما دینا کافی ہے، اور میرے عذاب کے لیے صرف میرا فرما دینا ہی کافی ہے۔ میرا حکم کسی شے کے متعلق یہ ہے کہ جب کچھ چاہتا ہوں تو صرف اتنا فرماتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، جو دنیا کا انعام چاہتا ہے تو دنیا اور آخرت کا انعام اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی سنتا دیکھتا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا، جو دنیا کا انعام چاہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس کو اپنے عمل سے دنیا مقصود ہو تو وہ دنیا ہی پا سکتا ہے، لیکن وہ ثواب آخرت سے محروم رہتا ہے۔ اور جس نے عمل رضا الہی اور ثواب آخرت کے لیے کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالی
دنیا و آخرت دونوں میں ثواب دینے والا ہے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے فقط دنیا کا طالب ہو وہ نادان، خسیس اور کم ہمت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت سب کچھ ہے تو اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو۔ مانگنے والے میں ہمت چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نہ تو دنیا کو اپنا اصل مقصود بنایا جائے کہ آخرت کو فراموش کر دے، اور نہ بالکل ترک دنیا ہی کر دینی چاہیے۔